میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورنڈم دے دیتا تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی. مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو. حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. جمعے کے دن نماز کے بعد یوپی کے ضلع بریلی کی سڑکوں پر جو کچھ ہوا وہ دیش ویاپی بحث بن چکا ہے. آئی لو محمد ٹرینڈ ہونے کے بعد احتجاج کی کال دینے والے آل انڈیا اتحاد ملت کونسل (IMC) کے ارکان مولانا توقیر رضا خان کی مخالفت اور حمایت میں راجنیتک گلیانوں سے آوازیں خوب سنائی دے رہی ہیں، لیکن سڑکوں پر نشیدھاجنا کا النگھن ہوا ہے. پولیس FIR درج کرنے جا رہی ہے. میڈیا سے بات چیت میں پولیس کے اعلیٰ افسر یہ کہہ بھی چکے ہیں. اس بیچ مولانا توقیر رضا خان کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جس میں وہ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. برادران ملت اسلامیہ، خاص طور سے بریلی شریف کے عاشقان رسول کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے خطرناک وقت میں عشق رسول کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر جو تمام نوجوان اور ہمارے تمام حضرات آئے، مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام پر جن لوگوں کو چوٹ لگی ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے شدید افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جو ایک امن کا راستہ اختیار کیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے ایک میمورنڈم DM کے ذریعے اپنے ملک کی راشٹرپتی کو بھیجوں اور ناموس رسالت پر جو حملہ بار بار ہوتا ہے اس کے لیے سخت قانون کی بات کی جائے. میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ میں وہاں جاتا، نماز پڑھتا، اس کے بعد اپنا میمورنڈم دیتا اور اپنے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا کہ خیریت کے ساتھ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے واپس امن کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں. لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مجھے ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اس بار میں نے یہ کیا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں رہا احتیاط کی وجہ سے، اور اپنے ایک دوست کے یہاں فائق انکلیو میں آ کر یہاں قیام کیا. میں نے رات کو جھوٹا میرا پیڈ استعمال کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. جھوٹا بیان اخبار میں چھاپا گیا میرے نام سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں جمعے کی نماز کے لیے جب جانے کے لیے نکلنے والا تھا، اسی وقت کسی طرح ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں کہاں ہوں، اور یہ DM صاحب اور ہمارے کپتان صاحب یہاں آ کر بیٹھ گئے اور مجھے نکلنے نہیں دیا گیا اور تمام فورس یہاں بلا لی. یہ منظم سازش کے تحت ہوا. بریلی کے اپنے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. لیکن پولیس اور پرشاسن، حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا. اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں.
इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीक़ा, मैं अभी तक गिरफ़्तार हूँ, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीक़ों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन ख़राब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुँचाया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र व सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीक़ा पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूँगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ एडीजी रमेश शर्मा ने बाहर से बरेली आए फोर्स को 2 दिन और रोकने के लिए लेटर जारी कर दिया है।